رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول رات آرام فرماتے تھے اور آدھی رات کے وقت اٹھ جاتے تو پھر اللہ کو یاد کرتے۔ شروع رات میں جس قدر بھی گہری نیند ہوتی تھی سیدھی کروٹ پر سوتے، اس طرح کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر سیدھا رخسار مبارک رکھ لیتے تھے اور سونے کی دعائیں اور وظائف پڑھ کر سو جاتے تھے۔ کسی شخص کو پیٹ کے بل اوندھا لیٹا ہوا یا سوتا ہوا دیکھتے تو بہت ناراض ہوتے اور پاؤں سے چھیڑ کر اس کو اٹھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال بھرے ہوئے چمڑے کے گدیلے پر، کبھی چٹائی پر، کبھی ٹاٹ پر، کبھی بان کی بنی ہوئی چارپائی پر اور کبھی چمڑے پر، کبھی سیاہ کپڑے پر اور کبھی زمین پر لیٹ کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ جس ٹاٹ پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے اس کو صرف 2 تہہ کر کے بچھانے کا حکم دیتے۔ سونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے بھی لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سیدھے لیٹتے اور پاؤں پر پاؤں رکھ کر بھی آرام فرماتے، مگر اس طرح کہ سطر نہ کھلتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سونے سے منع کیا ہے جس میں سطر کھلنے کا اندیشہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے کبھی نہیں سوتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت جنابت سونے کا ارادہ فرماتے تو پہلے استنجا فرما لیتے، پھر وضو کرتے اور پھر سو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر سونے سے پہلے وضو کر کے سونے کے عادی تھے۔ اگر رات کے کسی حصے میں آنکھ کھلتی، قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی تو قضائے حاجت کے بعد بجائے وضو کے صرف چہرہ انور اور ہاتھوں کو دھو کر سو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے پر ایک سرما دانی رکھی رہتی، ہر رات سوتے وقت سرما ضرور لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے وقت ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سلائی لگاتے اور کبھی ہر آنکھ میں 2 بار لگاتے اور پھر ایک سلائی بعد میں ہر آنکھ میں لگا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ رنگ کی سرما دانی رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنے اہل خانہ سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے، کبھی گھر کے متعلق، کبھی عام مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔